السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی وائس اوور عروج شاہ۔ 2 دن آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نہیں ملی، اس کے لیے معذرت، کیونکہ گھر میں کچھ پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم ایپیسوڈ نہیں دے پائے۔ ایپیسوڈ لکھی ہوئی تھی، ایڈٹ کرنی باقی تھی اور وائس اوور بھی کرنی باقی تھی، جس کے لیے ہم نے 2 دن آپ کو ایپیسوڈ نہیں دی۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو 2 ایپیسوڈز دیں گے، ایک اب اور ایک رات کو 8 بجے تک پہنچ جائے گی۔ دل رقصم از قلم صالحہ اقبال، قسط نمبر 36۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی کے سارے افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ امایہ اور آریان دونوں اپنے سفر کا آغاز کر چکے تھے ایڈنبرگ کے لیے۔ وہ صبح کے 4 بجے نکل چکے تھے اور ادا بھی اپنے ایک نئی مشکل سے نکلنے کے سفر پر نکل چکی تھی۔ رات کو ادا نے مالا کے کپڑے تبدیل کروا دیے تھے، لیکن رات سے مالا ایک پل کے لیے بھی سکون سے سوئی نہیں، اس کی آنکھیں بند تک نہیں کی۔ وہ کھڑکی کے پاس پڑے صوفے پر کونے میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عارش رات سے ہی زیان کے کمرے میں تھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں کپڑے چینج کرنے کے لیے ہی جا رہا تھا، کیونکہ عباس نے اسے اپنے ساتھ یحییٰ شاہ کے گاؤں چلنے کا کہا تھا۔ عارش ابھی بھی 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں کوٹ لٹکائے ہوئے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ اس کی نظر سب سے پہلے مالا پر پڑتی ہے، جو صوفے پر خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مالا کو دیکھ عارش پل کے لیے ساکت ہو جاتا ہے اور ہکا بکا ہوئے وہ اپنے اطراف میں دیکھنے لگتا ہے۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اب وہ شادی شدہ ہو چکا ہے۔ مالا کو دیکھ اسے یاد آتا ہے جس پر یقین وہ گہری سانس لیے کرتا ہے۔ اور کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اندر جاتے ہی وہ آرام سے دروازے کو بند کرتا ہے اور کچھ قدم آگے کی جانب بیڈ کی طرف اٹھاتا ہے۔ تم سوئی نہیں کیا رات بھر؟ اپنی شرٹ کی بازوؤں کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے پوچھتا ہے، جس پر مالا کوئی جواب نہیں دیتی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، مالا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے عارش بولا۔ میں خاموش ہوں کہ اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں دینا جواب مجھے آپ کو کسی بھی بات کا۔ صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے مالا غصے میں کہتی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دینا؟ حیرانگی سے پر نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ سب کچھ آپ نہیں لیں گے، سب کر کرا کر آپ کتنے انجان بن رہے ہیں، مالا تلخ لہجے میں بولتی ہے۔ تمہاری بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے مالا۔ بس تم اتنا سمجھ لو، اب تم بیوی ہو، اس لیے کسی اور کی بات کا جواب نہ دیں، لیکن میری باتوں کا جواب دینا فرض ہے تمہارا، اس لیے جب بھی سوال کروں مجھے جواب دے دیا کرو، ورنہ کیا ماریں گے مجھے؟ عارش بول رہا تھا کہ مالا غصے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہو۔ تمہیں کیا میں اتنا پاگل لگتا ہوں جو ہر وقت کسی نہ کسی کو مارتا پھروں گا؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہوں میں تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے بیگم، عارش ایسا نہیں ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو عارش کچھ ایسا کرتا ہے۔ جب تک لوگ عزت سے قاعدے کے دائرے میں رہ کر میرے ساتھ چلتے ہیں، میری بات بنا سوال کیے مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ شہد جیسا میٹھا ہوتا ہوں۔ اگر وہی لوگ مجھ سے اپنی بات منوانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، پھر وہ میرے ہاتھ سے اپنی جان گنواتے ہیں، پھر مجھے زہر بن کر ان کی رگوں میں اترنے سے کوئی روک نہیں پاتا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، میری بیوی بن کر رہنا ہے یا میرے ساتھ
یا لڑائی کر کے میرا دشمن بننا ہے؟ عارش اپنی بات کہتے کہتے کب اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ مالا کی آنکھوں میں دیکھے جہاں نمی پھر سے ایک دفعہ اپنی جگہ بنانے لگی تھی، وہ انہیں دیکھتے ہی بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ بالکل دھیمی سی آواز میں، رونے والے انداز میں مالا اپنا سر اطراف میں گھماتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا تھا کہ عارش اس کے ساتھ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، اس سے دور نہیں تھا۔ مالا کے سوال پر عارش کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اسے اس کو جواب دینا ہے یہ وہ بھول گیا تھا۔ تم بیوی بن جاؤ، میں دھمکیاں نہیں دوں گا۔ کچھ قدم مالا سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ باندھے گہری سانس لیے خود کو کمپوز کرتے بولا، میں بیوی نہیں بن سکتی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مالا بولی۔ کیوں؟ اپنے بھائی کی وجہ سے یا اپنے باپ کی وجہ سے؟ اپنی وجہ سے۔ شاید مجھے دیکھ کر یہ لگتا نہیں ہوگا کہ میں نابینا ہوں، پر میں ہوں نابینا۔ مجھے کچھ قدم چلنے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کسی کی بیوی بن کر اس کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ مالا اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کھینچتے ہوئے بولی، تو تمہیں سہارا چاہیے کسی کا؟ عارش تو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اسی لیے میں سب سے دور۔ تو میں ہوں نا؟ ہاں، پر میں سہارا نہیں بن سکتا تمہیں، پر تمہارا ہر قدم پر ساتھ ضرور دے سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے قدموں کے ساتھ قدم رکھ کر چلانا سکھا سکتا ہوں، یہاں تک کہ بغیر سہارے کے بھی تمہیں چلانا سکھا سکتا ہوں۔ مالا کی بات مکمل ہونے سے پہلے عارش اس کے چہرے کی جانب مسلسل ٹکٹکی باندھے اور بے ساختہ بولتا جاتا ہے۔ کیا؟ عارش کی بات پر مالا بے حد حیرانگی سے بولی۔ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ مالا اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اور مضبوطی سے بھینچتے ہوئے بولی۔ میں مذاق کرنے کا عادی نہیں، اڑانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عارش فوراً سے جواب دیتا ہے۔ تو پھر مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ مالا ایک قدم آگے کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مختصر سا جواب دیتے ہوئے عارش اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگتا ہے۔ کیا میرے اندھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا؟ مالا اب کی بار پوچھتے ہوئے رک جاتی ہے۔ ہاں، نہیں پڑتا بالکل، میں خوش ہوں کہ تم مجھے ایسے ملی۔ گہری سانس لیے مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ بے حد حیرانگی کا مظاہرہ کیے بولی۔ مطلب یہ شوگر کینڈی، میری اصلیت سے واقف ہو تم۔ اس دنیا میں کوئی شخص نہیں جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے میرے حقیقی روپ میں دیکھا ہے۔ سب مجھے دیکھنے سے پہلے ہی میرے نام سے خوف کھاتے ہیں، اور جب کسی کو مجھے دیکھنے کی خواہش سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ تو سب صرف مجھے اس وقت دیکھ پاتے ہیں جب میں ان کے سامنے موت بن کر کھڑا ہوتا ہوں۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی، اس بات کی تسلی ہے مجھے۔ اگر تم مجھے دیکھ پاتی اور میرے حقیقی روپ کو جان جاتی تو یقیناً تم مجھ سے نفرت کرتی، اور ہر دن ہر پل کرتی جو تمہاری ان آنکھوں میں مجھے ہر پل نظر آتی۔
جو میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ تم نے مجھے دیکھا نہیں، اس بات کا سکون ہے مجھے کہ تم اب مجھ سے ویسے والی نفرت نہیں کرو گی، اور میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے دل میں اپنے لیے نفرت کی جگہ بھی نہ بننے دوں۔ آرش پر یقین انداز میں مالا کے چہرے کو دیکھے بولتا ہے۔ وہ نظر اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ ناممکن ہے، مجھے آپ سے پہلے ہی نفرت، دو ٹوک انداز میں بولی۔ ایک تو دن میں محبت بھی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، سچی محبت کبھی انسان کے چہرے سے نہیں ہوتی، اس کے رنگ روپ، اس کی پہچان سے نہیں ہوتی۔ انسان کو سچی محبت تب ہوتی ہے جب وہ اپنے محبوب کی خامیاں برائیاں جان کر بھی اس سے صرف محبت کرے۔ اس مثال پر یقین تم کرو گی بھی اور سب کو کرواؤ گی بھی۔ عن قریب مجھ سے بے پناہ محبت کر کے اتنی کہ مجھے دیکھنے کا احساس تمہیں بے چین کر جائے گا۔ اور میری شکل سے تو تمہیں نفرت ہو سکتی ہے، میری حرکتوں سے بھی ہو سکتی ہے، پر یقین ہے مجھے میرے خلوص سے نفرت نہیں ہوگی، میرے احساس سے نہیں ہوگی۔ اور اس بات کی تسلی دے دو تم خود کو کہ میں خان بابا کا بیٹا بن کر تمہارا شوہر بنا ہوں، ان کا بیٹا بن کر ہی تمہارا خیال رکھوں گا، شیڈو کنگ کے شیڈو سے تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ آرش کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی جسے اس وقت سے صرف وہی محسوس کر رہا تھا جو اس کے دل میں ایک پرسکون احساس پیدا کر رہا تھا۔ اتنے مہان کیوں بن رہے ہیں؟ اپنے سامنے نظر دوڑاتے ہوئے بولتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہلاتے ہوئے آرش کے وجود کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ کیونکہ تم میری مرضی سے میری زندگی میں آئی ہو، تمہارا دل و جان سے خیال رکھنا بنتا ہے میرا۔ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم میری ہو اور مجھے اپنی چیزیں سنبھال کر رکھنے کی عادت ہے۔ آرش کہتے ہوئے الماری سے اپنے لیے سفید کاٹن کی قمیض شلوار نکالے واش روم چلا جاتا ہے۔ کپڑے چینج کیے وہ واپس آتا ہے کہ مالا کو اب بھی اسی جگہ کھڑا پاتا ہے۔ چلو فریش ہو جاؤ، ناشتہ نہیں کرنا تم نے؟ رات بھی نہیں کھایا تھا اور یقیناً کل بھی نہیں کھایا ہوگا میری وجہ سے۔ چلو نیچے چل کے ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے بابا کے ساتھ بھی جانا ہے۔ مجھے نہیں جانا، نہیں کھانا۔ مالا بوکھلائے انداز میں کہتی ہوئی واپس صوفے پر بیٹھ جاتی ہے کہ آرش اسی پل اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اٹھ جاؤ، اپنے الفاظوں پر زور دیے بولا۔ نہیں اٹھنا میں نے، ضدی بچے کی طرح بولی۔ اٹھ جاؤ مالا، اب ضد نہیں کرو، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھے اپنے بالوں کو کوم کرتے بولا۔ ہاں تو آپ جائیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ مالا کہتے ہی دونوں پیر صوفے پر رکھ کر منہ پھیر لیتی ہے۔ تم نے؟ آرش کہتا ہے کہ مالا حیرانگی سے واپس اپنی گردن موڑتی ہے۔ میں نے کیا آپ کے پیر پکڑے ہیں کہ آپ کہیں مت جائیں؟ غصے میں چڑے ہوئے انداز میں بولی۔ نہیں دل، محبت سے چور لہجے میں جواب آتا ہے۔ اف، حد ہے،
غصے والی گہری سانس لیے مالا اپنا سر گھٹنوں سے ٹکا جاتی ہے۔ حد ہی ہے نا، چلو اب جلدی سے کپڑے چینج کرو اور اچھے سے تیار ہو کر نیچے چلو۔ مالا کے پاس آتا اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے کفلنگس بند کرتے بولا، کیا آپ مجھے ایک ادھر ڈنڈا لا کر دے سکتے ہیں؟ مالا پوچھتی ہے کہ عارش اس کے سامنے پڑے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈنڈا کس لیے؟ تجسس سے پوچھتا ہے۔ آپ کا سر پھاڑنا ہے اس لیے۔ مجھے آپ کے کمرے کا کچھ بھی نہیں پتہ ہے، تو میں کیسے کپڑے چینج کر کے تیار ہوں؟ مالا غصے میں کہتی ہے کہ عارش کے ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اپس مائی بیڈ، آ جاؤ پھر میں کپڑے چینج کروا دیتا ہوں اور تیار بھی کر دیتا ہوں۔ اب میں نے ہی کرنا ہے تو میں آج سے ہی کر دیتا ہوں۔ عارش کہتے ہی زمین پر موجود مالا کی جوتی ٹھیک کرنے لگتا ہے کہ مالا غصے میں گدی زمین پر پھینکنے لگتی ہے کہ وہ سیدھا عارش کے سر پر لگتی ہے۔ بھاڑ میں چلے جائیں ابھی ورنہ آپ زندہ نہیں بچیں گے، مالا غصے میں بولتی ہے۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھے کھلے منہ سے مالا کو دیکھے بولتا ہے، جا رہا ہوں میں، بھی اماں کو بھیج دیتا ہوں، وہ تیار کرنے میں مدد کر دیں گی تمہاری، اور ناشتہ بھی کر لینا تم۔ گہری سانس لیے کہتا ہے، کھڑا ہو کر جانے کے لیے بڑھتا ہے پر جاتے جاتے رک کر پلٹ کر مالا کے پاس آتا اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے چلا جاتا ہے۔ عارش تو چلا جاتا ہے پر صوفے پر بیٹھی ہوئی مالا اپنے ہاتھ میں اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے کھینچ لیتی ہے۔ عارش کی اس اچانک حد سے حرکت پر مالا کی سانسیں رک چکی تھیں۔ عارش کے کمرے سے باہر آتے ہی عباس عارش کو لے کر شاہیہ شاہ کی پنچایت میں چلا گیا تھا، وہاں کی سرداری کے سلسلے میں فیصلے کرنے، اور زیان آج یونیورسٹی گیا ہوا تھا اس کے لاسٹ سیمسٹر کی تیاری کرنے کے لیے، اور ادا اس وقت کوٹھے پر موجود سب لوگوں کی سانسیں خشک کر رہی تھی، صرف وہاں موجود چند مردوں کی ہی نہیں، وہاں موجود لڑکیوں کی۔ کیونکہ ان سب کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ سب مردوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں، وہ بھی انہیں کوٹھے میں خود دعوت دے کر ان کے لیے سج سنور کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک بات کو 1000 بار کہلوانے کی عادت ہو گئی ہے تم لوگوں کو، میں یہاں سے باہر کیا گئی، تم لوگوں نے کیا اس جگہ کو اپنا سمجھ لیا ہے؟ جس کے دل میں جو آئے وہ کرتا پھرے گا، تو بھول جاؤ میری جان، یہ جگہ ادا کی تھی، ادا کی ہے، اور ادا کی رہے گی ہمیشہ۔ ادا ہال میں ٹہلتی ہوئی اپنے ارد گرد موجود سر جھکائے کھڑے لوگوں کی طرف دیکھے کہتی ہے، جن میں کہیں لڑکیاں حد سے زیادہ میک اپ کیے بھاری کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ معذرت خواہ ہیں ہم ادا بھائی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، معاف کر دیں ہمیں، آئندہ احتیاط کریں گے۔ ایک لڑکی گولڈن براؤن کلر کے لہنگے میں ملبوس سر جھکائے ادا کے سامنے اپنے لہنگے کو ہاتھوں میں پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے شرمندہ نظروں سے ادا کو دیکھے بولتی ہے، تمہاری معذرت کا میں کیا کروں؟ ادا لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے غصے میں بولی،
ایک بار کی بات نہیں ہے یہ، 1000 بار کہہ چکی ہوں، ایک ہی بات، یہاں کی لڑکیاں وہ طوائف نہیں ہیں جو ہر وقت سجی دجی رہیں گی، مردوں کو خوش کریں گی یا اپنی خوبصورتی کی نمائش ہر دن کریں گی۔ یہاں کی لڑکیاں اس وقت سجتی ہیں جب انہیں محفل لگانی ہوتی ہے۔ وہ بھی پورے ہفتے میں ایک دن، جمعرات کی رات، باقی وہ پورے ہفتے عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں۔ یہی اس کوٹھے کا مقصد ہے۔ یہاں لڑکیوں کو طوائفیں بنا کر، مردوں کو خوش کر کے پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں لڑکیاں محنت کر کے، اپنا رقص کر کے پیسے کماتی ہیں۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے ہر کوٹھے کا مطلب ہر مرد کو ہر رات یہاں بلوا کر خوش کر کے ان سے پیسے لینا ہوتا ہے؟ ادا بائی کے کوٹھے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں نے اس جگہ کو کوٹھے کا نام ضرور دیا تھا، پر اس جگہ کا اصل مقصد تم لوگ تھے، تاکہ میں تم لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دے سکوں، تم جیسی بے سہارا لڑکیوں کو یہاں تحفظ کی زندگی دے سکوں۔ تمہارے گھر والوں نے جو تم لوگوں کو چند پیسوں کے ٹکڑوں کی خاطر غیر مردوں کو بیچ دیا، میں تمہیں ان مردوں سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ تم لوگوں کو میں ہر مرد سے بچا کر رکھنا چاہتی ہوں، پر تمہیں خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں، تو پھر میں کیوں کروں؟ ادا کا غصہ سر چڑھا ہوا تھا، کیونکہ آج اس کے کوٹھے میں موجود مرد اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، یہاں کی لڑکیوں نے انہیں بلایا تھا۔ غصے میں حلق کے بل دھاڑتے ہوئے ادا سب کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، معذرت ادا بھائی، ہم نے یہ سب اجازت لے کر کیا تھا، خود سے نہیں۔ اب کی بار ایک اور لڑکی ادا کے غصے کو دیکھ ڈرے لہجے میں کہتی ہے، جب میں یہاں تھی ہی نہیں تو تم نے اجازت کس سے لی؟ اور اب ادا اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو غصے میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، مجھ سے لی؟ ادا کی بات کا جواب اس کے سامنے کھڑی لڑکی نہیں، پیچھے سے مطیبہ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس، بھاری زیورات پہنے، پیروں میں گھنگھرو پہنے، جس کی آوازیں اس کے آگے بڑھتے قدموں سے پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی، سر پر ایک بھاری کام والا دوپٹہ اوڑھے ہوئے، ادا کے کمرے سے ہی باہر نکلتی ہوئی بلند آواز میں کہتی ہے۔ مطیبہ کی آواز پر ادا فوراً سے پلٹ کر مطیبہ کی جانب دیکھنے لگتی ہے، تم انہیں کسی بھی چیز کی اجازت دینے والی ہوتی کون ہو؟ اس جگہ کی مالکن، مطیبہ کہتی ہے کہ ادا کا زوردار بلند آواز میں قہقہا پورے کوٹھے میں گونجتا ہے، جس پر مطیبہ بھی چہرے پر ٹیڑھی مسکراہٹ سجائے ادا کی طرف قدم بڑھاتی رک جاتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ ادا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مطیبہ کی جانب بغور دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھتی ہے۔ میں نے کہا اب میں اس جگہ کی مالک ہوں، اپنے الفاظوں پر زور دیے مطیبہ کہتی ہے، اور یہ کس نے کہا کہ تم یہاں کی مالکن ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تم اور یہاں کے مالک نیند میں ہو؟ اگر ہو تو جا کے اپنی نیندیں پوری کرو، میرے منہ لگ کر بکواس مت کرو۔ چہرے کے تاثرات عجیب سے بنائے ادا غصے میں کہتی ہوئی اپنی توجہ واپس دوسرے لوگوں کی طرف کر لیتی ہے۔ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، اس جگہ کی مالک اب میں ہوں، یہاں پر جو بھی ہوگا وہ سب میری مرضی سے ہوگا، اور تم بھی اب یہاں کی باقی طوائفوں کی طرح ایک عام لڑکی ہو۔
اس لیے مجھ سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ تمہیں یہاں سے نکالنے میں دیر نہیں کروں گی میں۔ ادا کی پشت کو دیکھتے ہوئے مطیبہ سخت اور اٹل انداز میں کہتی ہے، جس پر ادا فوراً سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ ادا اور ایک عام لڑکی سپنوں کی دنیا میں کب سے رہنے لگ گئی ہو شہزادی؟ اور یہ کس نے کہا ہے کہ تم یہاں کی مالک ہو؟ جس نے مرضی کہا ہو تم سے مطلب؟ تم نے تو شادی کر لی نا، تو جاؤ جا کر اپنے خان کے ساتھ بکواس بند۔ میرے خان کا ذکر بھی کیا تو تمہاری زبان سے حلق سے کھینچ لوں گی۔ مطیبہ کی بات کاٹتے ہوئے ادا خون اترتی نظروں سے گورتے ہوئے سخت لہجے میں کہتی ہے، شرافت سے بتاؤ، اتنی غلط فہمی کس نے دی ہے تمہیں کہ تم میری جگہ لے سکتی ہو؟ تمہیں تو معلوم ہوگا ہی کس نے مجھے کہا ہے، پر تمہارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ جس نے تمہیں یہاں کا مالک بنایا تھا اس نے اب مجھے یہاں کا مالک بنا دیا اور تمہاری ساری حکمرانی تم سے چھین لی۔ اس لیے تم مجھ سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں اور سوال کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، شرافت سے واپس جاؤ۔ دوبارہ یہاں لوٹ کر آئی تو اپنی حدود میں رہ کر یہاں جو ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا، اس لیے کسی بھی فیصلے پر سوال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ادا کے سوال پر مطیبہ اٹل انداز میں کہتی ہوں، ادا کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی وہ اٹل انداز میں کہتی ہے اور ادا کو تیش دلانے کی پوری کوشش کرتی ہے جس میں وہ اچھی طرح سے ناکام ہو چکی تھی۔ حدود میں رہنے کی باتیں تم مجھ سے مت ہی کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تم ہی مجھے سب سے اچھے سے جانتی ہو۔ حدود کو توڑنا اور وہ کرنا جو سب کرنے سے منع کرتے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ادا بھی مطیبہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھے بولتی ہے، لیکن مسکراتے ہوئے مطیبہ کا پارا چڑھا جاتی ہے، بدتمیزی مت کرو مجھ سے زیادہ، اب برداشت نہیں کروں گی۔ برداشت تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ آخر کار تم میرے مقام پر کھڑی ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے اپنا مقام دے دوں گی اور بدلے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی؟ دنیا کی سب سے بڑی بھول ہے یہ تمہاری۔ ادا کو اپنی جگہ پر کوئی اور شخص کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ ادا کہتے ہوئے مزید مطیبہ کی طرف بڑھتی ہے، ادا اپنی حد میں رہو۔ مطیبہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے مجھے تفصیل سے بیان کرو پھر سوچوں گی۔ اور ہاں، ایک بات بتانا تو بھول گئی، مجھے نہ کسی نے یہاں کا مالک نہیں بنایا، میں یہاں کی مالک خود بنی۔ یہ جگہ میں نے بنائی ہے، یہ جگہ مجھ سے، میرے نام سے ہے۔ ادا کا لہجہ اٹل لہجہ تھا اور لہجے میں غرور تھا۔ یہ جگہ مجھ سے، تم جیسی لڑکیوں سے نہیں جو کسی اور کے مقام پر نظر جمائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ تم جیسی لڑکیاں صرف دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھ سکتی ہو، کیونکہ ایسا کچھ حاصل کرنا تمہارے بس میں جو نہیں ہوتا، اپنے لیے تم کچھ خاص نہیں کر سکتی ہو۔ مطیبہ کے گلے میں پہنے ہار پر اپنی انگلیاں پھیرتے ادا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولتی ہے۔ ادا کے چہرے کی مسکراہٹ مطیبہ کو زچ کرتی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ دور رکھو مجھ سے، ورنہ توڑ کے رکھ دوں گی میں۔
مطیبہ کہتی ہے کہ ادا اسی کے گلے میں پہنے ہار سے مطیبہ کو کھینچتے ہوئے اپنے چہرے کے بالکل سامنے کھڑی کرتی ہے۔ تم اپنی زبان کو لگام رکھو، ورنہ زبان کے ساتھ ساتھ گردن کاٹنے میں مجھے وقت نہیں لگتا۔ اٹل انداز میں مطیبہ کی آنکھوں میں دیکھ اس کے گلے میں پہنے ہار پر اپنی گرفت بڑھاتے ہوئے اس کی سانسیں روکتے ہوئے کہتی ہے، ادا کی آنکھوں میں غصہ دیکھ اپنی گردن پر بڑھتی اس کی گرفت دیکھے مطیبہ گہری گہری سانسیں لیتی ادا کے ہاتھ سے ہار چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ادا اس کے ہار پر گرفت اور بڑھاتی جاتی ہے۔ جب اس کا چہرہ خون سے سرخ ہو جاتا ہے، ادا پیچھے کی جانب مطیبہ کو دھکا دیتے ہوئے اسے چھوڑ دیتی ہے اور مطیبہ اسی پر لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ایک بات میری سب کان کھول کر سن لو، یہ جگہ میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ یہاں جو ہوگا اس کا فیصلہ میں کروں گی، اور اگر کسی نے میرے فیصلے کو نہ مانا تو یاد رکھنا وہ اس کوٹھے سے باہر جائے گا، لیکن زندہ نہیں۔ شہادت کی انگلی اٹھائے ادا ہر ایک شخص کو دیکھتے ہوئے غصے میں اٹل انداز میں کہتی ہے، جس پر ساری لڑکیاں اسی پل اپنا سر جھکا جاتی ہیں۔ رہی بات تمہاری مطیبہ ڈارلنگ، تو تمہاری اب اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میری جگہ لے سکو۔ میرے کپڑے پہن لینے سے، میرے کمرے میں رہ لینے سے تم میرا مقام نہیں حاصل کر سکتی۔ تم صرف اور صرف وہ لڑکی ہو جو میرے کام کرتی ہے، جو میری خیر موجودگی میں میری جگہ یہاں کے لوگوں کو سنبھالتی ہو۔ نوکرانی کا عہدہ دے سکتی ہو تم خود کو، اس سے بڑھ کر نہیں۔ ادا کہتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی مطیبہ کو دوپٹے سے کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کرتی ہے، اور جس نے تمہیں یہ غلط فہمی دی ہے کہ تم میری جگہ لے سکتی ہو، اسے اسی پل فون کر کے بتاؤ۔ ادا یلترم نہیں نہیں، ادا عباس خان کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہے یا گرانا ہے، جو کرنا ہے سامنے آ کر کرو۔ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ مطیبہ کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولی، اور کہتے ہی مسکرائے مطیبہ کے گال کھینچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جمعرات کی تیاریاں شروع کرو، اپنے رقص اور خوبصورت بناؤ۔ اس بار کا رقص سب سے الگ ہونا چاہیے، سب سے الگ۔ اٹل انداز میں کہتی ہے، اور اس کے کہنے کے فوراً بعد ساری لڑکیاں اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ کپڑے بدلے، عام کپڑوں میں آئیں، پیروں میں گھنگھرو باندھے وہ ساری کی ساری رقص کرنے کے لیے واپس ہال میں آ جاتی ہیں۔ مطیبہ زمین سے اٹھے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے کہ ادا اس پر سرسری سی نظر ڈالے، چہرے پر جلا کر راکھ کر دینے والی مسکراہٹ سجائے۔ ایک نظر مطیبہ کو دیکھتی ہے جو شرمندہ ہوئے ادا کے کمرے کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ اب کی بار کا رقص واقعی الگ ہوگا، جتنی محنت کرنی ہے کر لو، کیونکہ اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اس بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی میں تم سے، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ادا۔ اپنا لہنگا پکڑے مطیبہ آگے کی جانب قدم اٹھائے دل ہی دل میں ادا کو کوستے ہوئے خود سے کہتی ہے، اب تمہارے قدم میرے کمرے کی جانب بھی اٹھے تو یاد رکھنا تمہیں چلنے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ مطیبہ کو جاتا دیکھ ادا غصے میں کہتی ہے، ادا کی بات پر اس کے کمرے کی جانب بڑھتے قدم روکے مطیبہ اپنے پرانے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے جاتے ہی ادا ساری لڑکیوں کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رقص کی تیاریوں کے لیے
آئے وہاں لوگوں سے بات چیت کرتی ہے۔ امایا اور آریان بھی ایڈنبرگ کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ وہاں کا موسم انتہائی پرسکون خوشگوار تھا، دل چھو جانے والا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ نہ رکنے والی ہلکی ہلکی سی بارش جو نہ جانے کتنے دنوں سے لگاتار ہر دن چل رہی تھی۔ ایڈنبرگ پہنچتے ہی وہ لوگ دوسرے ہوٹل جاتے ہیں۔ دونوں تھکاوٹ سے چور ہوئے پڑے تھے، آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اس لیے جس ہوٹل میں جانا تھا، جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا، وہاں جانے سے پہلے وہ ایک اور چھوٹے ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں ان کی آنے کی اطلاع کسی کو نہیں ہوتی۔ امایا اس وقت ہوٹل میں موجود کمرے میں پرسکون سی سوئی پڑی تھی۔ جبکہ شہروز اور آریان دوسرے ہوٹل جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہاں جانے کے لیے وہ آن لائن بکنگ کر رہے تھے، لیکن بکنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ سر، اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو ایسے بک نہیں ہو رہا ہے۔ شہروز لیپ ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹائے آریان کی طرف دیکھے بولا، جو اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، وہی دیکھ رہا ہوں، جا کے وہیں سے کروانا پڑے گا، پر میں جاؤں گا تو مسئلہ آ جائے گا، اس لیے تم جاؤ اور ایک ہنی مون پیکج بک کرواؤ اپنی شناخت پر میرے لیے۔ ہیں؟ کون سا ہنی مون پیکج؟ شہروز حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ نقلی یار، سینٹی کیوں ہو رہا ہے؟ آریان لیپ ٹاپ اسکرین سے سرسری سی نظر ہٹائے بولتا ہے۔ سینٹی کر کے بول رہے ہو سینٹی نہیں ہوتے، بنا شادی کے بول رہے ہیں ہنی مون پیکج بک کرواؤ۔ ہنی مون پیکج کس کے لیے بک کرواؤں؟ آپ کے لیے؟ واہ 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 واہ، اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگوں کو پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ آریان کی باتیں سیدھا شہروز کی دکھتی رگ پر اثر کرتی ہیں، جو پل پل اسے رہ رہ کر غصہ چڑھائے جا رہی تھی۔ کیا بولتے ہیں؟ آریان تجسس سے پوچھتا ہے۔ واہیات! اپنے الفاظ پر زور دیے شہروز بولا۔ وہ ایک کمینے، شرم کر، باس ہوں میں تیرا۔ لیپ ٹاپ اسکرین کو زور سے بند کرتا آریان غصے میں کہتا ہے۔ باس کو شرم آ رہی ہے؟ 30 سالہ کنوارے آدمی کو کہہ رہا ہے جو آ کر ہنی مون کے لیے کمرہ بک کرواؤ، اور لڑکی کہاں سے لاؤں میں اس کے لیے؟ گوگل سے؟ ٹیبل پر پڑے آئی پیڈ جہاں پر گوگل اوپن ہوا تھا، شہروز دونوں ہاتھوں سے اسکرین کی طرف اشارہ کیے آریان کی آنکھوں میں دیکھے بولتا ہے۔ لڑکی تو دور، میرے پاس لڑکی کا لام بھی نہیں ہے، اور بول رہے ہیں ہنی مون پیکج بک کرواؤں؟ کہتے ہی گردن جھٹکے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے اور لیپ ٹاپ ٹیبل سے اٹھائے صوفے پر رکھتا ہے۔ اچھا، بس اتنا سینٹی کیوں ہو رہے ہو؟ آریان بیزار انداز میں شہروز کی کمر پر تھپڑ مارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیے کہتا ہے۔ اب بھی یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ حد ہے، بے حد افسوس ہے۔ شہروز گردن موڑے آریان کے چہرے کی جانب دیکھے حیرانگی سے کہتا ہے۔ انتہائی منحوس لگ رہے ہو اس وقت، منہ بند کر لو اپنا۔ اتنی گندی شکل بنائے، شکایت کرنے سے بہتر ہے جا کر لڑکی ڈھونڈو اپنے لیے۔
آریان ہاتھ سے لعنت لیے شہروز کو بولا جو غصیلی نظروں میں اسے گھور رہا تھا۔ ہاں بالکل، میرے لیے تو لڑکیاں سڑک پر پھول لیے کھڑی ہوں گی نا کہ شہروز آئے گا اور ہم اس سے پٹ جائیں گی۔ ایک ہی رات میں کہاں سے لڑکی ڈھونڈوں؟ لیپ ٹاپ کو بند کرتا آریان کی جانب رخ کیے اس کی آنکھوں میں دیکھے کہتا ہے، کہیں سے بھی ڈھونڈو، مجھے کیا، ڈھونڈنے کا کام تمہارا ہے، میرا نہیں۔ آریان پرسکون انداز میں کندھے اچکائے ہوئے بولا اور واپس لیپ ٹاپ پر جانے متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر اسی ہوٹل کے بارے میں دیکھ رہا تھا جہاں جانے کے لیے اسے انٹری چاہیے تھی، جو آن لائن نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ کام بھی میرا ہے، آپ کے کاموں کی وجہ سے میری یہ حالت ہے آج۔ بیزار سا منہ بنائے شہروز کہتے ہوئے واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہوٹل میں جانے کا کوئی طریقہ تلاش کرتا ہے۔ وہ لوگ سیدھے طریقے سے نہیں جا سکتے تھے۔ آریان کو ہر شخص جانتا ہے، اس کے چرچے صرف اس کے ملک میں ہی نہیں باہری ملک میں بھی عروج پر چلتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آریان بڑی بڑی آنکھیں کیے ایک آئی برو اچکائے ہوئے اسے تجسس سے پوچھتا ہے۔ مطلب تو آپ سمجھ چکے ہیں اچھے سے، اگر پھر بھی بولتے ہیں تو میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ نہیں، بڑی مہربانی تمہاری، منہ بند کر لو اپنا، شہروز کہتا ہے اور آریان دونوں ہاتھ جوڑے اسے چپ رہنے کا بولتا ہے۔ ہاں، اب تو یہی بولیں گے آپ، کسی کی زندگی جو برباد کر دی ہے، سنیں گے کیوں اب؟ اپنی بیوی کے نخرے اٹھانے کی عمر میں آپ کی بیوی کے نخرے اٹھاتا پھر رہا ہوں۔ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی عمر میں آپ کی خواہشات پوری کر رہا ہوں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے، پر افسوس میں مر بھی نہیں سکتا، شہروز غصے میں کہتا ہوا واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی باتوں پر آریان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اچھا، بس اپنا نوٹنکی بند کرو اور سیدھے سیدھے کوئی ایک لڑکی ڈھونڈو جو تمہیں اس کام میں مدد کر سکے، جو تمہیں ہوٹل کے اندر پہنچائے۔ تم وہاں جانا اور اپنے نام کی بکنگ کروانا، لیکن کسی کی نظروں میں آئے بغیر۔ ہوٹل میں تمہارے نام سے کمرہ بک ہوگا، لیکن رہوں گا میں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ شہادت کی انگلی اٹھائے ہر بات تفصیل سے بتاتا ہوا آریان پوچھتا ہے۔ بات تو سمجھ آ گئی ہے مجھے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا میں وہاں کیا مسٹر ایکس بن کر جاؤں گا؟ جو ہوگا تو ضرور، پر کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم نے وہاں جانا ہے، آپ نے وہیں رہنا ہے، بکنگ میرے نام سے کیوں، آپ اپنے نام سے بھی تو کروا سکتے ہیں، شہروز تجسس کے ساتھ پوچھتا ہے۔ کیونکہ وہاں میرا نام سب کو معلوم ہوگا، میں وہاں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس میں میرا اصل نام سب کے سامنے آئے گا تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پولیٹیشین کریئر کے لیے میں اس کام کے لیے اپنا کریئر داؤ پر نہیں لگا سکتا، اس لیے تمہارے نام سے ہوگا سب، آریان کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور روم میں پڑے چھوٹے سے فریج کی طرف بڑھتا ہے۔ فریج سے پانی کی بوتل لیے وہ واپس صوفے کی طرف آتا ہے۔ مجھے آپ مشکوک کیوں لگ رہے ہیں؟
کیونکہ تم خود مشکوک انسان ہو بلیک باکس۔ آریان پانی کی بوتل شہروز کی طرف غصے میں پھینکنے لگتا ہے، پر پھینکتے پھینکتے رک جاتا ہے۔ اچھا، جب آپ بعد میں جائیں گے، تب کسی نے آپ کو وہاں دیکھ کر پہچان لیا تو پھر مسئلہ نہیں آئے گا کیا؟ آئے گا، یقیناً آئے گا، لیکن جب تک میں اپنے اصل نام سے وہاں آنے کی ایک وجہ تلاش کر لوں گا، وہ وجہ جس کے بارے میں سب کو علم ہوگا۔ آریان صوفے کی طرف بڑھتے بڑھتے اپنے قدموں کو روکے وہ کھڑکی کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ کمرے کی کھڑکی کھولے، کھڑکی کے درمیان میں کھڑا ہوتا وہ پانی کی بوتل لبوں سے لگائے باہر کی خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں میں بسانے لگتا ہے۔ کیسی وجہ؟ شہروز آریان کی پشت کو دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہوا صوفے سے کھڑا ہوتا ہے۔ ہر بات کا جواب تمہیں ابھی دے دوں، وقت پر بتانے کے لیے کیا رہے گا پھر؟ جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی سب کے ساتھ وجہ بھی پتہ چل جائے گی۔ فی الحال تب تک کے لیے انتظار کرو اور لڑکی ڈھونڈو۔ آریان پانی کی بوتل لبوں سے ہٹائے اڑ کر شہروز کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولتا ہے، پھر سے لڑکی؟ جہنم میں جانے کے کام کر رہے ہیں کسی کے دل کے ارمانوں کے ساتھ کھیل کر آپ؟ شہروز چڑے ہوئے لہجے میں بولتا ہے۔